وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک بہت شرمیلے ہیں۔ ان اللہ حی حیی، اللہ بہت شرمیلے ہیں۔ ان کو شرم آتی ہے کہ کوئی ان سے مانگے اور نہ دے۔ تو اللہ جب شرماتے ہیں، ہم کو بھی شرمانا چاہیے اپنے نافرمانیوں سے، اپنے نافرمانیوں سے، اپنے کوتاہیوں سے شرما کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے، خود اللہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ انک عفو تحب العفو، کہ تو معاف کرنے والا ہے بذات خود اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے معافیاں مانگنے ہیں، تاکہ ذمہ داری میں جو جو کمی آئی ہے وہ معاف ہو جائے اور مراد ہماری پوری ہو جائے۔ اس لیے دعا کا ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے، اور یہ ایسا دروازہ ہے کہ آپ جس وقت چاہو مانگو، ورنہ بڑے بڑے لوگوں سے لوگ وقت مانگتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے لوگ وقت لیتے ہیں کچھ کہنے سننے کے لیے۔ اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بڑائی اسی کے لیے ہے، اس کے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں میں آسمانوں میں صرف اللہ کی بڑائی ہے، باقی کوئی بڑا نہیں ہے۔ لیکن اپنی کبریائی اور بڑائی کے باوجود اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم، کہ اللہ کا لطف و کرم بہت وسیع ہے۔ ہاں، ایک تو زمین کو بہت وسیع بنایا ہے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، کہ میری زمین بہت کشادہ ہے، اس پر میری عبادت کرو۔ اور ایک اپنے عفو درگزر کو بہت وسیع بنایا ہے۔ ہاں، کہ کتنے گناہ لے کر کے آئے گا بندہ اور اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ ہاں، اس لیے حکم ہے کہ کوئی اللہ سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کا معاملہ ہمارے عملوں کے حساب سے نہیں ہے، ان کی اپنی ذات کے حساب سے ہے۔ اسے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو۔ جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 3 دن پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ جابر، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو، تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرے گا۔ اس لیے ہم کو ہدایت دی ہے ہمارے نبی نے کہ اپنے پروردگار کے ساتھ حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو، کوئی نا امید نہ بنے، چاہے کتنا گنہگار ہو، 100 سال کا گنہگار ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ کا عفو درگزر ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ ہاں، ایک آدمی گناہوں سے تڑپ رہا تھا، تو اسے فرمایا کہ اٹھ، یہ کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، کہ اللہ تیری مغفرت تو میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، لامحدود ہے، اور تیری رحمت میرے عملوں سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ رحمت عمل سے ملتی ہے، مغفرت استغفار سے ملتی ہے۔ تو امید دلائی، اس لیے حکم ہے کہ اللہ سے امیدوار رہو۔ ابشروا وعملوا ما یسرکم، بشارتیں سنو، امیدوار رہو اللہ سے ایسے حالات کے کہ اللہ ایسے حالات لاوے گا جو تم کو خوش کر دے گا۔
یہ سب بشارتیں ہیں تاکہ کام کے اندر بندہ آگے بڑھے، نا امید نہ بنے۔ شیطان بندے کو نا امید بناتا ہے یا پیچھے ڈالتا ہے، دو کام کرتا ہے۔ تسویف، یہ اس کا کام ہے۔ تسویف کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کیا ضروری ہے، بعد میں کر لینا، یہ اس کو تسویف کہتے ہیں۔ ابھی بہت دیر ہے، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی اور آرام کر لو، یہ سمجھاتا ہے تسویف۔ کہ ابھی بہت دیر ہے، بعد میں کرنا، تو ٹالنا سکھاتا ہے۔ اللہ کے ہاں ٹالنا پسند نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھنا، جلدی کرنا۔ بادروا سارعوا، یہ حکم ہے کہ آگے بڑھو، جلدی کرو اللہ کام میں۔ تو تاکہ کیونکہ اللہ کو یہ چیزیں پسند ہے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نبیوں کے بارے میں کہا کہ وہ خیر کے بارے میں ہمیشہ جلدی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے تھے اپنے گھر میں تو اٹھ کر ایسے نکل جاتے تھے کہ گویا کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے۔ اب کیا اذان ہو گئی جی، تو یہ چیزیں ہم کو سکھائی گئی ہے۔ اور پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ سے مانگنا سکھایا کہ اللہ سے مانگا کرو، چھوٹی چیز بھی مانگو، بڑی چیز بھی مانگو، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور امیدوار ہو کر مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، اور بار بار مانگا کرو۔ ہاں برس ایک چیز مانگو۔ مولانا سعید صاحب کہتے تھے ایک کام کے بارے میں ہم سے فرما کہ فلاں جو کام ہے نا، میں نے اس کے لیے 10 سال دعا مانگی اور 10 سال کے بعد اس کا نتیجہ آیا۔ جی ہاں، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دعا سے اکتاتے نہیں، کیونکہ دعا میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو دعا ہماری حاجت ہے، دوسرا دعا خدا کی عبادت بھی ہے، کیونکہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ غیر خدا سے دعا مانگنا شرک ہے اور اللہ سے دعا مانگنا عبادت ہے۔ تو دعا کا ایک پہلو عبادت کا بھی ہے، دعا کا ایک پہلو ہماری حاجت کا بھی ہے۔ ہاں، اس لیے کوئی دعا سے نہ اکتاوے، حاجت بھی پوری ہوگی اور دعا کو عبادت قرار دیا ہے تو اس کا ثواب بھی ملے گا دعا مانگنے کا۔ تو دعا مانگنے کا ثواب بھی ملتا ہے، دعا مانگنے سے مراد بھی پوری ہوتی ہے۔ جی ہاں، کبھی مراد دیر سے پوری کرتے ہیں، کبھی مراد جلدی پوری کرتے ہیں۔ اللہ حکمت والے ہیں، وہ حکیم ہے، اپنے کاموں کو حکمت سے کرتے ہیں، ہنگامی طور پر نہیں کرتے، وہ حکمت سے کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ حکمت سے تاخیر کرتے ہیں تو کوئی نا امید نہ بنے، بعض مرتبہ جلدی دے دیتے ہیں۔ حکمت کا تقاضا ہے کہ اس بندے کو جلدی دے دو، کو جلدی دے دیتے ہیں۔ لیکن مانگنا جو ہے صرف حاجت نہیں ہے، بلکہ مانگنا یہ اللہ کی عبادت بھی ہے، ہماری حاجت بھی ہے۔ اللہ نے یہ دونوں باتیں رکھی ہے۔ ہاں، اور غیر خدا سے مانگنا شرک ہے، اس لیے اللہ سے مانگا جائے گا اور بار بار مانگا جائے گا اور امید سے اور یقین سے مانگا جائے گا۔ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ دیا ہے، یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو، کیونکہ ہم اناڑی ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہے کیا مانگنا کیا نہیں مانگنا، چھوٹے بچے کی طرح سے۔ تو ہم کو دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ دیا ہے۔ ہاں، آپ اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں، دونوں میں۔ اپنی دعا میں آپ نبی ہیں، آپ نے دعاؤں کا پیغام ہم کو سب سکھایا ہے اور اللہ کی عبادت اور ایمان کی دعوت بھی دی ہے۔ تو آپ اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں، اس لیے ہم کو دعائیں سکھائی ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے۔ مایوس نہیں ہونا اور دعا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ دعا مانگتے رہنا۔ اجتماع ہوتا ہے تو اجتماعی دعا ہوتی ہے، روز روز اجتماعی دعا نہیں ملے گی۔ اجتماعی دعا تو انفرادی دعاؤں کی تعلیم تلقین کے لیے ہے کہ جس طرح مجمع میں دعا مانگتے ہو، جب مجمع روز روز تھوڑا ہی ملے گا اور تمہاری حاجتوں تو روز روز کھڑی ہوگی، تو روز روز مانگو، روز روز مانگو۔ دعاؤں کا آسمانوں میں اکرام ہوتا ہے، حدیثوں میں ہے
کہ جب دعائیں اوپر جاتی ہے تو دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں نے اللہ کی عرضیاں پیش کی ہے، درخواست پیش کی ہے، ہاں تو اس کا اکرام ہوتا ہے، پھر اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. کبھی جلدی دعا قبول کر کے اس کا مطلب پورا کر دیا، کبھی روک لی دعا کو اور دیر سے دیا، اور کبھی دنیا میں دعا مانگا تھا وہ دنیا میں دیا ہی نہیں، اور آخرت میں اس کو دیں گے یاد دلا کر کے. یہ سب حدیثوں میں فلاں دعا مانگی تھی کہ ہاں، فلاں دعا مانگی تھی کہ ہاں، کہ یہ لو. تو وہ چاہے گا کہ سارا مجھ کو یہاں ملتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ یہاں ہمیشہ کے لیے رہے گا، دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے. اس لیے میرے بھائی دعا بھی ایک کام ہے، دعائیں سیکھنی بھی ہے، دعائیں مانگنی بھی ہے. جی ہاں، دعاؤں کے اپنے بچوں کو، بڑوں کو، سب کو تلقین کرنے، دعائیں سکھاؤ کہ یہ دعا مانگنے سے یہ ہوگا، یہ دعا مانگنے سے یہ ہوگا. دعا کے کلمات بھی سکھائے ہیں اور دوسرے ذکر کے کلمات بھی سکھائے ہیں، اور ان کی تاثیرات بھی بتائی ہے کہ تم نے یہ کلمات پڑھے تو تم کو یہ نقصان نہیں ہوگا. تم نے کسی مصیبت زدہ کو سڑک پر دیکھا کہ وہ بیچارہ مصیبت میں ہے تو کیا کہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کہ اگر مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ کلمات پڑھے ہیں تو جس مصیبت میں تم نے اس کو دیکھا ہے یہ مصیبت تمہارے اوپر نہیں آئے گی. ایسی تاثیر ہے ان کلمات کی. ہاں، اسے میرے بھائیو ہمارا یہ پورا کام تو سیکھنا سکھانے کا ہے. ہاں، پھیرنا پھیلانا تو اس کے پھیلانے کے لیے ہے، ورنہ اصل تو سیکھنا ہے کہ بغیر سیکھے کمی دور نہیں ہوگی، اور بغیر سیکھے آدمی جہالت میں سے بھی نہیں نکلے گا. وہ تو سیکھ کر جہالت میں سے نکلے گا، اور سیکھنے کی وجہ سے کمی بھی دور ہوگی. اس لیے ان چیزوں کو سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، اس کی دعوت بھی دینی ہے، اور اللہ سے اس کی قبولیت کے لیے دعائیں بھی مانگنی ہے. اس لیے دعا مانگنا ہے. دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے. دعا تو کس وقت بھی جس طرح سے مانگو قبول ہے، لیکن اس کے طریقے بتائے ہیں. ہاں، ہمارے دین میں دین طریقوں کا دین ہے، طریقوں کا دین ہے. دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے. کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، حضرت شیخ نے بھی فضائل میں لکھا ہے، قرآن کے فضائل میں دعا مانگنے کا طریقہ. پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، پھر استغفار کرو اپنے لیے، امت کے لیے، مومنین کے لیے، پھر اپنے مراد مانگو. یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، اور پھر امت کے لیے، اپنے لیے معافی اور استغفار کرو، پھر اپنی مراد مانگو. یہ طریقہ لکھا ہے فضائل میں. ان چیزوں کو یاد کر کے اپنے عمل میں لانا چاہیے. ہاں، اسی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ زندگیاں طریقوں پر آوے. ہم اس تبلیغ کے ذریعے سے کوئی نیا دین امت میں لانا نہیں چاہتے ہیں. ہم مولانا الیاس صاحب کا منشا تھا کہ امت میں اپنے نبی کا اتباع آ جائے. کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ امت میں نبی کا اتباع، کہ آپ کے قدم بقدم زندگیاں پڑے. جی ہاں، یہ مقصد تھا دعوت و تبلیغ کا کہ امت میں اپنے نبی کا اتباع آئے. ورنہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں، ہمارے عقائد میں کوئی خرافات نہیں ہے. جی ہاں، پھر کیا چاہا جائے کہ اتباع چاہا جاتا ہے. تو اصل اتباع کی دعوت ہے یہ. جی ہاں، تو اتباع کے لیے صحیح علم ہونا چاہیے کہ سیکھیں اس کو اور سیکھ کر کے اتباع کریں تاکہ وہ اتباع قابل قبول ہو جائے. تو کریں گے انشاءاللہ.